بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ناظرین، آج پہلے نیشنل نیوز اس کے بعد انٹرنیشنل نیوز ہوں گی۔ عمران خان کی گرفتاری ہماری خواہش نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، طلال چودھری کا بیان۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری ہماری خواہش نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کے دوران طلال چودھری نے کہا کہ قانون ٹوٹے گا تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ عمران خان کے لیے تاثر ہو گیا ہے کہ وہ لاڈلا نہیں لاڈلا پلس ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھمکیاں ججوں اور افسران کو دی گئیں، افسران کیسے کام کر سکتے ہیں۔ عمران خان کو گرفتار کرنا ہماری خواہش نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹ لاجز میں شہباز گل کے کمرے پر چھاپا، اسلحہ اور سیٹلائٹ فون برآمد۔ پارلیمنٹ لاجز میں شہباز گل کے زیر استعمال کمرے پر چھاپا مارا گیا۔ پولیس پارٹی اپنے ہمراہ شہباز گل کو بھی ساتھ لائی تھی، انہیں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ اسلام آباد پولیس نے ایس ایس پی کی سربراہی میں پارلیمنٹ لاجز میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے کمرے پر چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران کمرے سے ایک پستول ملا ہے، موبائل فون بھی ملے ہیں۔ شہباز گل کی رہائش گاہ سے ایک سیٹلائٹ فون بھی ملا ہے، جبکہ ان کے 2 پاسپورٹ بھی برآمد کیے گئے۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 3500 سے زائد کا اضافہ۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 3555 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد ملک میں 1 تولہ سونے کا بھاؤ 1,40,150 روپے ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کا بھاؤ 3,044 روپے بڑھ کر 1,25,300 روپے ہو گیا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ میں سونے کی قدر $18 کم ہو کر $1,729 فی اونس ہے۔ عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور، ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد۔ سندھ ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل نے NA 246 کے ضمنی الیکشن میں عمران خان کے کاغذات منظور کیے جانے کے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف MQM کے طیب حسین اور پیپلز پارٹی کے محمد جاوید نے اپیل دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں حقائق اور اثاثے چھپا کر غلط بیانی کی ہے۔ عمران خان کو بطور وزیر اعظم جو تحائف ملے ان سے متعلق تفصیلات چھپائی گئی ہیں۔ عمران خان آئین اور آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے۔ تمباکو اور سگریٹوں پر 36 ارب کے نئے ٹیکسز عائد۔ وفاقی حکومت نے تمباکو اور سگریٹوں پر 36 ارب کے نئے ٹیکس عائد کر دیے، جبکہ تاجروں سے بجلی کے بلوں پر 42 ارب کے بجائے 27 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ تمباکو پر ٹیکس ریٹ 10 روپے سے بڑھا کر 390 روپے فی کلو مقرر کر دیا گیا ہے۔ کنڈیارو کے قریب قومی شاہراہ پر کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام۔ ضلع نوشہر و فیروز میں کنڈیارو کے قریب قومی شاہراہ پر کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات ٹریلر الٹنے سے سیلابی پانی اور شاہراہ پر گڑھے پڑنے سے ٹریفک جام ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق اب ٹریفک بحال ہو گیا ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں محکمہ جنگلات نے 6 کروڑ درخت لگانے کا کام شروع کر دیا۔ ہزارہ ڈویژن میں سیلابی ریلے اور لینڈ سلائڈنگ روکنے کے لیے محکمہ جنگلات نے 6 کروڑ درخت لگانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر مان صحرا کا کہنا ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات ناقابل تلافی ہیں۔ صوبائی حکومت نے پہاڑی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر مستقبل کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ جنگلات کا عملہ سیاحت کی ترقی کی خاطر وادی کاغان میں شجرکاری مہم کی کامیابی پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ اس شجرکاری مہم میں اسکول کے بچوں کی شمولیت مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے خوش آئند ہے۔ عمران حکومت میں 174 ارکان اسمبلی ایوان میں 1 منٹ بھی نہیں بولے۔ پلڈاٹ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ عمران دور میں 342 رکنی قومی اسمبلی کے ایوان میں 174 ارکان خاموش اور گونگے بنے رہے اور 1 منٹ بھی نہیں بولے۔
ان ارکان نے قومی اسمبلی کی کارروائی سے قطعی لا تعلقی ظاہر کی۔ ان میں پی ٹی آئی کے 84، مسلم لیگ نون کے 48 اور پی پی کے 23 ارکان شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 15ویں قومی اسمبلی کے چوتھے سال میں قانون سازی کی سرگرمیوں میں 8% کمی دیکھی گئی۔ پی ٹی آئی دور میں سب سے زیادہ بلاول بھٹو، شہباز شریف اور خواجہ آصف نے گفتگو کی۔ رپورٹ میں موجودہ قومی اسمبلی کی 4 سالہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔ 15ویں قومی اسمبلی کے چوتھے پارلیمانی سال کے اختتام پر پلڈاٹ نے کلیدی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی بنیاد پر اسمبلی کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سیلاب سے متاثرہ تمام علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور ساتھ ہی سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر وہاں آبیانہ اور مالیہ معاف کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں جنوبی پنجاب میں سیلاب اور ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے راجن پور، تونسا، ڈی جی خان اور عیسیٰ کھیل میں سیلاب سے متاثرہ تمام علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر آبیانہ اور مالیہ معاف کرنے کا اعلان کیا۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ ہنگری غلط پیش گوئی پر محکمہ موسمیات کا سربراہ برطرف۔ یورپین ملک ہنگری میں موسم کی غلط پیش گوئی کرنے پر محکمہ موسمیات کے سربراہ کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک میں سینٹ اسٹیفن ڈے کے موقع پر سرکاری تعطیل تھی اور اس روز 1 یونٹ میں یورپ کا سب سے بڑا آتش بازی کا مظاہرہ ہونا تھا، لیکن مقررہ وقت سے 7 گھنٹے قبل محکمہ موسمیات نے موسم کی شدید خرابی کی وارننگ دے دی، جس کے باعث تقریب ملتوی کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق تقریب میں 40,000 فائر ورکس چلائے جانے تھے، جو کہ تقریب کے مقام سے 500 کلومیٹر دور فاصلے پر تیار تھے۔ اس آتش بازی کا نظارہ 20 لاکھ افراد سے زیادہ نے کرنا تھا، تاہم محکمہ موسمیات کی وارننگ کے باوجود موسم بالکل ٹھیک رہا، جس پر حکومت نے سربراہ اور نائب سربراہ کو برطرف کر دیا۔ بعد ازاں محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی کہ بارشوں اور طوفان کا رخ بدل گیا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں پولیو وائرس کی دریافت سے سائنسدان پریشان۔ 2022 میں پولیو وائرس کو نیو یارک، لندن اور یروشلم میں دریافت کیا گیا۔ اسی طرح فروری میں یروشلم جبکہ جون میں نیو یارک میں پولیو وائرس کے کیسز سامنے آئے۔ پاکستان اور افغانستان سے باہر ایسے ممالک جہاں پولیو کے مرض کے خاتمے کو کئی سال ہو چکے ہیں، وہاں اس وائرس کی دریافت متعدد حلقوں کے لیے حیران کن ثابت ہوئی۔ اسرائیل نے جن فلسطینی تنظیموں کے دفاتر پر چھاپا مارا وہ دہشت گرد نہیں تھیں۔ یورپین یونین خارجہ امور کے سربراہ اور اعلیٰ ترین نمائندے جوزف بوریل نے ایک بار پھر اسرائیل کے اس الزام کو رد کیا ہے کہ وہ فلسطینی تنظیمیں جن کے دفاتر پر اس نے چھاپے مارے وہ کسی بھی طرح کی دہشت گردی میں ملوث نہیں تھیں۔ یاد رہے کہ ایک ہفتے کے دوران یورپی یونین کی جانب سے یہ دوسری واضح ترین وضاحت ہے جو اس مسئلے پر جاری کی گئی ہے۔ اس سے قبل یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کی جانب سے پہلا اعلامیہ 19 اگست کو جاری کیا گیا تھا، لیکن اب یہی بات یورپی خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کی جانب سے کہی گئی ہے۔ توہین رسالت کا مرتکب بی جے پی رہنما راجہ سنگھ گرفتار۔ توہین رسالت کے مرتکب بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم ایل اے کے خلاف بھارتی شہر حیدرآباد میں زبردست احتجاج اور مظاہروں کے بعد راجہ سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارتی ویب سائٹ انڈیا ٹوڈے کے مطابق پولیس کمشنر کی ٹاسک فورس کی جانب سے راجہ سنگھ کا ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرے پر مبنی راجہ سنگھ کی ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی مسلم لیڈر کی جانب سے غم و غصے کا اظہار سمیت سخت احتجاج کیا گیا تھا۔ بھارتی حکام کے مطابق اس احتجاج کے نتیجے میں حیدرآباد پولیس کی جانب سے بی جے پی کے MLA راجا سنگھ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ہمیں متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں جس پر کارروائی کرتے ہوئے MLA راجا سنگھ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم جلد ہی میڈیا کو راجا سنگھ پر لگائی جانے والی دفعات سے بھی خبر دیں گے۔ یورپ گیس کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ۔ یورپ میں گیس کی قیمت ریکارڈ 292 یورو فی میگا واٹ آور کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافہ یورپ میں گیس کی اس ممکنہ کمی کے پیش نظر ہوا ہے جو روسی گیس کمپنی گیز پروم کی جانب سے نارڈ اسٹریم گیس لائن کو 31 اگست سے مرمت کے نام پر بند کرنے کے باعث ہوگی۔ مارکیٹ میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرمت کے نام پر یہ بندش شاید 3 دن سے بڑھ جائے۔ واضح رہے کہ روس سے آنے والی گیس اس پائپ لائن کے ذریعے یورپ کی سب سے بڑی معیشت جرمنی کو فراہم ہوتی ہے، جس سے نہ صرف صنعتی پیداوار کم ہونے کا خدشہ ہے بلکہ اس سے آئندہ موسم سرما میں عام یورپین صارفین کے لیے اپنے گرم رکھنے والی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ پہلی جاپانی خاتون فوٹو جرنلسٹ 107 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سونیکو ساساموتو اپنی 108ویں برسی سالگرہ سے صرف 2 ہفتے قبل 15 اگست کو انتقال کر گئیں۔ جاپان کی پہلی خاتون فوٹو جرنلسٹ 1914 میں ٹوکیو میں پیدا ہوئیں۔ وہ مصور بننا چاہتی تھی لیکن والد کی جانب سے انکار کے بعد انہوں نے فوٹوگرافی کا انتخاب کیا اور 1940 میں فوٹوگرافک ایسوسی ایشن آف جاپان میں شمولیت اختیار کی۔ خاتون فوٹو جرنلسٹ کے موضوعات دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان پر امریکی قبضے کی نگرانی کرنے والے جنرل ڈگلس میک آرتھر سے لے کر کوئلے کی کان میں کام کرنے والوں کی بیویوں تک مختلف شعبوں پر مشتمل تھے۔